ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ عورت کو نماز وتر کیسے ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس ضمن میں انتہائی اہم بات یہ بھی ذکر کرنی ہے کہ اگر کسی خاتون کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر وہ کیا پڑھے گی تاکہ اس کا دعائے قنوت کی جگہ پہ قائم مقام پڑھ کر وہ نماز اپنی وتر کو ادا کر سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ وتر کا مقام کیا ہے، وتر کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب اس کا علم ہو جائے گا پھر اس کا طریقہ بھی آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں۔ ناظرین، یاد رکھیے، انسان جب کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کے 3 درجے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ پہلا درجہ اس کا فرض کا ہوتا ہے، دوسرا درجہ اس کا واجب کا ہوتا ہے، اور تیسرا درجہ اس کا سنت کا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح چوتھا درجہ بھی بعض اوقات آتا ہے، وہ نفل کا ہوتا ہے، جس کے کرنے کا ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو 3 پہلے احکام ہیں ان کے کرنے کا ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ذہن میں رکھیے گا، وتر یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وتر کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اور کتنا گناہ ہے؟ فرض سے کم اور سنت سے زیادہ، یعنی گناہگار ہوتا ہے جب تک یہ شخص واجب ادا نہیں کرتا۔ اسی سے اس واجب کے بارے میں بعض پرس ہونی ہے۔ اب آئیے ناظرین، وتر کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، خواتین کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے کہ خواتین وتر کیسے ادا کریں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے خواتین نیت کریں گے وتر کی، اور پھر اس کا وقت کیا ہے؟ نماز عشاء کے فرض کی ادائیگی کے بعد اور سحری کے ختم ہونے تک وتر کا وقت ہے۔ بہتر وقت اس کا کون سا ہے؟ تو بہتر وقت اس کا وہ تہجد کے وقت ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو پھر وتر کو تہجد کے وقت ادا کیا جائے، یہ زیادہ موزوں اور بہتر ہے۔ اگر تہجد کی نماز ادا نہیں کرتی یا یقین نہیں ہے کہ تہجد کے ٹائم بیدار ہو سکیں گی یا نہیں، تو پھر آپ اس کو نماز عشاء کے فرض کی ادائیگی کے بعد آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین، طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے وتر واجب کی محترم کعبہ شریف کے، اور اس کے بعد پھر آپ جب اللہ اکبر کہیں گی خواتین، تو اللہ اکبر کہہ کر آپ سینے پہ پہلے بائیں ہاتھ پھر دائیں ہاتھ۔ یہاں یہ بات بتا دوں، کچھ خواتین ہمارے ہاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اپنے دوپٹے یا جو چادر لی ہوئی ہے اس سے اپنے ہاتھ باہر نکالتی ہیں، حالانکہ شرعاً ہاتھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ نیچے ہو اور دائیں ہاتھ اوپر ہو، سینے پر آپ باندھیں گی۔ اسی طرح آپ باندھنے کے بعد پھر آپ پہلی رکعت پڑھیں گی، جیسا کہ ہم پہلی رکعت عام طور پہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دوسری رکعت ادا کریں گی، پھر تیسری رکعت۔ اب تیسری رکعت کیسے ادا کریں گی وہ ذرا سماعت فرما لیں گے۔ سب سے پہلے آپ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی بھی قرآنی سورت پڑھیں گے آپ، اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں گی۔ خواتین کے لیے چونکہ یہ ویڈیو ہے تو خواتین اللہ اکبر کے لیے یہ کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گی، اور پھر اس کے بعد سینے پر یہ ہاتھ باندھ دیں گی، اور یہ دعا قنوت پڑھیں گے۔ اور دعائے قنوت جو عام طور پہ ہر کتب کے اندر موجود ہے، اگر کسی خاتون بہن کو نماز کے وتر کی ادائیگی میں دعا قنوت یاد نہ رہی یا پڑھتے ہوئے بھول گئی، یعنی پڑھ ہی نہیں پائی دعا قنوت، تو اب اس کے لیے شریعت میں کئی قسم کے آسانیاں اس کی موجود ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کی وتر کی جو دعائے قنوت ہے اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ وتر کی جو دعا ہے، یعنی دعائے قنوت آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں، جب تک وہ یاد نہیں ہوتی تب تک اس کو پڑھیں۔ اسی طرح اگر یہ دعائے قنوت آپ کو یاد نہیں ہے، اور اسی طرح یہ دعا ربنا آتنا یہ دعا بھی آپ کو یاد نہیں ہے، تو پھر آپ
اتنا بھی کہہ سکتی ہیں اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ کہہ کے آپ رکوع میں چلی جائیں، آپ کی دعائے قنوت کا قائم مقام ہو جائیں گی۔ اسی طرح خواتین پھر جو ہے وطر مکمل کریں گے، اب وطر مکمل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نفل وغیرہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وطر کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کا ہمیں